السلام علیکم دوستو اور میری یوٹیوب فیملی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف دل دھڑکا دے گی بلکہ آپ کی نیند بھی اڑا دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جہاں سناٹا بھی ڈر کے چیختا ہے۔ یہ کہانی ہے وہ رات جو کبھی نہ بھولی۔ تو آپ اپنا فون پکڑے اور لائٹ ڈم کرے اور تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ سفر آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں سے واپس آنا مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 2015 کی، جب میں علی رضا اپنے دوست کامران کے ساتھ اس کے گاؤں کوہ ڈر گیا تھا۔ کوہ ڈر خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز علاقے میں بستا تھا۔ یہ گاؤں اتنا پرانا تھا کہ اس کی دروازوں سے وقت کی بو آتی تھی۔ چاروں طرف گہرے جنگل اور ان جنگلوں کے بیچ ایک پرانی حویلی جسے گاؤں والے بھوری حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ کامران نے مجھے بتایا تھا کہ گاؤں میں ایک داستان مشہور ہے۔ کہتے ہیں صدیوں پہلے بھوری حویلی میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ وہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا دل اتنا کالا تھا کہ لوگ اسے جادوگرنی کے نام سے بلاتے تھے۔ ایک رات گاؤں والوں نے اسے شک کے تحت پکڑ لیا اور اسے زندہ جلا دیا، لیکن زلیخا کی روح کبھی جلی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ہر اماوس کی رات اس کی روح بھوری حویلی میں اترتی ہے اور جو بھی اس رات وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں اور کامران، جو کہ ماڈرن سوچ کے مالک تھے، ان باتوں کو افسانہ سمجھتے تھے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ اس اماوس کی رات بھوری حویلی میں گزاری جائے۔ یہ ایک مزیدار ایڈونچر ہوگا ہمارے لیے، اور شاید ہم اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کچھ فوٹیجز بھی شوٹ کر لیں گے۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا بیگ پیک کیا اور نکل پڑے اس حویلی کے سفر کی طرف۔ شام کے ڈھلتے ہی ہم گاؤں کے جنگل میں داخل ہو گئے۔ چاروں طرف اندھیرا اور صرف ہماری ٹارچ کی روشنی تھی جو راستہ دکھاتی تھی۔ کامران تھوڑا نروس لگ رہا تھا، لیکن میں اسے مذاق میں چڑھاتا رہا۔ کیا بات ہے کامران، ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ہنس کے ٹال دیتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جنگل کے بیچ ایک چھوٹا سا راستہ بھوری حویلی کی طرف جاتا تھا۔ جیسے ہی ہم حویلی کے قریب پہنچے، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ حویلی کا دروازہ پرانا لکڑی کا تھا، جس میں کوئی تالا نہیں تھا۔ بس ایک دھکا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر بالکل خوفناک تھا۔ حویلی کے اندر دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جس میں ایک عورت کی شکل بار بار نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے تھا وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کامران نے کہا، علی، شاید زلیخا کی تصویریں ہیں یہ۔ اور میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنا کیمرہ سیٹ کیا اور حویلی کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سب نارمل تھا، لیکن پھر ہمیں عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، کوئی جیسے دھیمے سے رونا یا کوئی ہلکی سی سرگوشی۔ میں نے سوچا شاید ہوا کا شور ہے، لیکن کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پھر ایک دم سے حویلی کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور بہت زور سے آواز آئی۔ میں اور کامران ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہم نے کوشش کی کہ یہ دروازہ کھولے، لیکن وہ نہیں کھلا۔ اب ہم دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، اور پھر ہمیں ایک عورت کی آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ میری روح کانپ گئی۔ ہم نے ٹارچ ادھر ادھر ماری، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ کامران نے کہا، علی، یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ لیکن دروازہ اب بھی بند تھا۔ ہم نے حویلی کے اندر کے راستے ڈھونڈنا شروع کیے، لیکن ہر کمرہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، جیسے کوئی بھول بھلیا ہو۔
ایک کمرے میں ہمیں پرانا آئینہ ملا۔ آئینہ اتنا پرانا تھا کہ وہ دھندلا ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے اس میں دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ میری پرچھائی کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں لال اور چہرہ بالکل زلیخا جیسا تھا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کامران بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے بھی کچھ دیکھا ہے۔ اب آوازیں تیز ہو رہی تھی، کبھی ہنسی کی، کبھی رونے کی، کبھی کوئی چیز گرنے کی آواز۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ چھت پر جائیں، شاید وہاں سے کوئی راستہ ملے، لیکن جیسے ہی ہم چھت پر پہنچے ہم نے دیکھا ایک سایہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم اکیلے نہیں تھے۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا اور اس کی آنکھیں انسانی نہیں تھیں۔ کامران نے چلانا شروع کر دیا، زلیخا ہمیں معاف کر دو، ہم غلطی سے یہاں آئے ہیں۔ لیکن وہ سایہ اور قریب آتا گیا۔ میں نے اپنی جیب میں قرآن کی چھوٹی سی کتاب نکالی اور سورہ فلق پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے آیت پڑھی وہ سایہ ایک دم سے رک گیا، لیکن پھر اس نے ایک ایسی آواز نکالی کہ میری روح تک ہل گئی۔ تم میری حویلی میں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز میں درد تھا، غصہ تھا اور کچھ ایسا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا بھاگ۔ ہم نے چھت سے نیچے کی طرف دوڑنا شروع کیا، لیکن ہر دروازہ، ہر کھڑکی سب بند۔ اب لگ رہا تھا کہ یہ حویلی ہمیں نگل جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیسے صبح کی پہلی اذان کی آواز نے ہمیں بچا لیا۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی حویلی کے دروازے اپنے آپ کھل گئے۔ ہم دونوں نے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب ہم گاؤں واپس پہنچے تو گاؤں والوں نے ہمیں دیکھا اور کہا تم زندہ ہو؟ کوئی بھی اس حویلی سے واپس نہیں آتا۔ آج اتنے سال بعد بھی میں وہ رات نہیں بھول سکتا۔ کامران نے اس کے بعد کبھی اس گاؤں کا نام نہیں لیا، اور میں آج بھی کبھی کبھی اس عورت کی آنکھیں اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں، اور وہ حویلی اب بھی وہاں کھڑی ہے، اور کہتے ہیں کہ زلیخا کی روح اب بھی وہاں بھٹکتی ہے اپنے انتقام کے لیے۔ تو دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ کیا آپ میں سے کوئی اتنی ہمت والا ہے جو بری حویلی جا سکے؟ یا شاید وہ رات آپ کے لیے بھی خوفناک خواب بن جائے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانی ہے تو شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگلی ویڈیو کے لیے بھی بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔